مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 6ٹھی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ چاند رات سے جاری ہے۔ 11ویں شب تک انشاءاللہ تسلسل رہے گا، اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اوبی وین کے ذریعے نیلو کوہنا پھالیا ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب، پاک نوشائی کابینہ، نیز پاک سیرانی کابینہ سمرسٹہ ضلع بہاولپور پنجاب شریک ہیں۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیان کر رہا ہوں اس دوران دوسری کوئی شخصیت، کتنی بڑی شخصیت ہو، وہ اگر آئے تو استقبال کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اس سے ایک تو بیان کرنے والے کی کنفیوز ہونے کا اندیشہ، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے مضمون بھول جائے، گھبرا جائے، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ دوسرے کہ آپ یعنی کھڑے ہونے والا جو سن رہا تھا وہ پھر اس کو غلط فہمی کا اندیشہ، اسی طرح جو کھڑا نہیں ہوا اس کو بھی غلط فہمی کا اندیشہ جب سب کھڑے ہوں گے تو کہ وہ حلال حرام اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو جب بیان ہو رہا ہو نا اس وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بیان نہ ہو رہا اور کوئی عالم آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے۔ یہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھیے گا، یہاں بھی اس پر عمل کرنا ہے اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اچھی نیتیں شامل رکھیے گا، بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ اب اتنی دور سے تشریف لیا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائیوں کے ذہن میں ہوں گی بھی۔ تو اب جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا تو اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے، اگر ذہن ہے ایسا تو، کہ میں اول تاخیر اس میں شرکت کروں گا اور اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹ دور رکھوں گا۔ رکاوٹ دور رکھنے میں مثلا موبائل فون ہے تو اب موبائل فون بند رکھیے کہ یہ اگر جاری رہا تو یہ گھنٹی بجائے گا، آپ کو متوجہ کرے گا اپنی طرف۔ تو اس طرح آپ ظاہر ہے کہ جو سن رہے ہیں اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کی گھنٹی دوسرے کے لیے بھی غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کو بالکل کچھ دیر کے لیے بھول جائیے۔ اسی طرح جو بناتے ہیں دوران بیان یا مسائل احکام بیان ہو رہے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ خود تو محروم ہی رہتے ہیں،
وہ ان کو کہاں سمجھ پڑے گی پوری بات. لیکن دوسرے بھی ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یہ یوں ہاتھ اٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں. تو ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہ فرمائے کہ جو آپ کے یا دوسرے کے علم دین سمجھنے میں رکاوٹ بنے. دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہیں بنوں گا. جیسے اب ہوتا کیا ہے کہ خود پھیل کر بیٹھ گئے اور دوسرے کے لیے جگہ تنگ کر دی. حالانکہ یہ چند لمحوں کے لیے بھی ہم ساتھ بیٹھے نا تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. ان کے بھی حقوق ہیں, حق کے جوار, پڑوسی کا حق, اور قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا. تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے آپ نے جگہ کشادہ کرنی ہے اور خود تکلیف اٹھانی ہے. اس کا مزہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مدنی ماحول میں جمعہ مبارک کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کو ان کے پوتے نے جمعہ مبارک کہا ہے. صوتی پیغام کچھ مناظر کے ساتھ چلا رہے ہیں. آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. جمعہ مبارک. اب وہ اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں جیسا ان کو بولنا آتا ہے. یہ السلام علیکم بھی اتنا پیارا بولتے ہیں, بہت پیارا بولتے ہیں. وہ سوال ہم ایک ساتھ چلا رہے ہیں. ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں. کچھ شہد جو ہے یہاں یہ شہد کی مکھیاں جو ہے ان ڈبوں میں تیار کرتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ دیگر درختوں وغیرہ پر اپنے چھتے بنا کے وہ تیار کرتی ہیں. کیا یہ دونوں شہد جو ہیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں؟ میرا نام اسد الرحمان ہے. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اصل شہد کی پہچان کیا ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں. دیکھیں, جو شہد ان درختوں پر بنتا ہے, اچھا درختوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں. جیسے نیم کے درخت پر جو شہد بنے گا اس کا الگ فوائد ہوں گے, بیری پر جو بنے گا اس کے الگ فوائد ہوں گے. تو مختلف درخت. پھر یہ کہ اب آج کل تو آرٹیفیشل شہد بھی آتا ہے. آرٹیفیشل ان مانو کر کے وہ ہوتا تو شہد ہے, لیکن یہ شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں. اب جس طرح وہ مچھلیاں بھی پالتے ہیں, ہر چیز فارمی ملتی ہے, بکرے, گائے, نہ جانے کیا کیا, اور یہ اپنی سبزیاں, پھل, فارمی. تو اسی طرح شہد کے لیے بھی یہ ترکیب ہوتی ہے فارم کی. تو کچھ چینی یا اسی طرح کی مٹھاسیں یہ ڈالتے ہوں گے تو مکھیاں اس سے چوستی ہیں اور یہ چھتا بناتی ہیں اور یہ اپنے شہد بنتا ہے اس سے. لیکن وہ شہد کے اپنے ٹھیک ہے فوائد ہوتے ہوں گے, جو درختوں پر اوریجنل جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, پھر جیسا درخت. اور دوسرے سوال میں اصل شہد کی پہچان پوچھی تھی. تو یوں تو اصل شہد کی کافی شناختیں ہیں, لیکن سب کا نقالوں نے توڑ کر دیا. جو دھوکہ دیتے ہیں اور ملاوٹ والے, بس شہد بھی ہو تو آدمی بولے اچھا بالکل ہی کچھ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. یعنی صرف گڑ ہو تو بھی چلو فائدہ کرے, پتہ نہیں کیا کیا اللہ والا ڈال کر اس شہد نما کوئی وہ لکوڈ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے اس میں کتنا % شہد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور سب ملاوٹ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہے ملاوٹ کا دور ہے اس وقت. تو اس میں یہ کہ اصل شہد کی پہچانیں جو ہیں, علامتیں, ان کا تقریباً ان لوگوں نے توڑ کر دیا ہے. ایسی اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے مثال کے طور پہ اصل شہد ہم پئیں گے نا تو یہاں گلے میں تھوڑا لگے گا, تو اس کی بھی انہوں نے جیسے نقل کر لی کہ وہ لگے گا جو بھی پئیں تو اصلی وہ لگ رہا ہے گلے میں. تو ایک اس کی پہچان جو ہے یہ ایک حکیم صاحب نے بتائی تھی کہ ابھی تک اس کا جیسے توڑ نہیں ہوا ہے, وہ بھی کچھ عرصے پہلے مجھے بتائی تھی. اب خدا جانے اس کا توڑ آ گیا ہو تو
पता नहीं है, वो ये कि शहद में सूती का कपड़ा, सूती खालिस हो, नायलॉन मिक्स ना हो, प्लास्टिक मिक्स ना हो, खालिस कॉटन, सूती माने कॉटन, खालिस कॉटन का कोई कपड़े का टुकड़ा उस शहद में भिगोकर अगर जलाएंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा कपड़ा। तो अब राख हो गया ना तो समझो कि शहद खालिस है। और अगर वो कपड़े का पीस जो है वो थोड़ा सख्त हो गया, अकड़ गया, सख्त हो जाता है, तो ये सख्त हो जाए ना तो समझो कि ये शहद खालिस नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। शोबिज़ से वाबस्ता अफराद का भी एक काफिला पंजाब से यहाँ 3 दिन के लिए पहुँचा है। अभी नज़र आए मुझे, सल मैंने मदनी चैनल पर भी इन लोगों को देखा था, रवाना हुए थे। ये आए, खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह हम सबको नेक बना दे, अपनी पसंद का बंदा बना ले, पक्का नमाजी बना ले, हलाल रोज़ी कमाने खाने खिलाने वाला बना दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। देखो क्या क्या इन्होंने प्ले कार्ड रखे हुए, पेना फ्लैक्स और दीवान की छाई भी है शोबीज वालों पर भी। देखो ये क्या बात है मदीने की। और रवाना भी धूमधाम से हुए थे। जज्बा है, जज्बा किसी का सगा नहीं है। हम सबका दीन है, हम सबका इस्लाम है, और इसके लिए हमको तन मन धन से कुर्बानी देनी चाहिए और अपनी आखिरत में काम आने वाले काम करने चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबके दिलों को बदल दे या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब। बस हम सबको अपनी पसंद का बंदा बना ले, हमको नेक बना दे। आमीन। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साउथ कोरिया के शहर इंचन से मेरा बापा जानी की बारगाह में एक सवाल है कि अगर किसी औरत ने चोरी की है और वो कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा लेती है कि मैंने चोरी नहीं की, तो उस पर क्या हुक्म होगा? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। चोरी की है, अव्वल तो यह है ना कि अगर शरई सबूत मिल जाता है चोरी की है, तब उसकी कसम उसको फ़ायदा नहीं देगी। और अगर उसने चोरी नहीं की और सबूत आपके पास भी नहीं और वो इनकार कर रही है कि मैंने नहीं चोरी की, जब भी उसको चोर तो नहीं कहेंगे ना। वो अच्छा, यानी कि अवाम के सामने भी यही होगा या कज़ा होगी जब ये उसे कसम खिलाएगा काजी। आप फरमा दीजिए जो भी। अगर जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके पास सबूत नहीं है, सिर्फ जैसे घरों में चोरी हो जाती है तो कह देते हैं कि फ़लाँ औरत ने उठाया है, तो इस सूरत में जब सबूत नहीं है, यानी शहीदों के ज़रिए गवाहों के ज़रिए साबित नहीं है, तो उसको चोर नहीं कहा जा सकता। तो अब अगर वो कसम उठा लेती है, अवलन तो साबित ही नहीं है उसके ऊपर, अब कसम उठा लेती है तो अब उसका कसम उठाना भी जायज़ है। अब अगर काजी के पास जाता है तो काजी भी इल्ज़ाम लगाने वाले से सबूत चाहेगा, शहादत चाहेगा। अगर शहादत नहीं होगी तो फिर जो इनकार कर रहा होगा उससे कसम ली जाएगी। शहादत माने गवाही। अच्छा, वैसे भी अगर वो कसम ना भी खाए, जब भी उसको चोर तो नहीं कह सकते, सबूत ही नहीं है उनके पास। मुल्ज़िम है ना, भी तो इल्ज़ाम है। हाँ, अभी मुल्ज़म है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आम तौर पर घरों में अटकल से चोर कह दिया जाता है, जैसे घर में सोना गायब हो गया या कोई रकम गई तो अब बहू फंसी या भाभी फंसी,
بیٹی پر شک نہیں آئے گا، بہو پر شک آئے گا. اور اب بیچاری مطلب وہ لاکھ قسمیں بھی کھائے لیکن نہ اس کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہے، اس کو بالکل یعنی کہ اس طرح خاندان میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. شریعت نے بہت مطلب عمدہ اس میں اصول بنائے ہیں، اور وہی کہ شرعی گواہ جنہوں نے وہ دیکھا ہو. یعنی عام طور لوگوں کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے گواہ کس کو بولتے ہیں. ہاں میں صحیح بولتا ہوں، ہمارے پاس گواہ موجود ہے. کس نے گواہی دی؟ تو وہ میری ماں بھی بولتی ہے، میرا باپ بھی بولتا ہے انہوں نے دیکھا تھا، یا اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی؟ وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا. نے چوری کرتے دیکھا ہے نا، یہ کہ اس نے اس شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ تو نے چوری کی. اب اس نے ایک دم سے وہ قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا کہ میرے کو غلط فہمی ہو گئی یا وہ جو بھی اس کے معنی بنے. یعنی یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے معصوم نبی کی شان. ڈر گئے، قسم کھائی تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ. تو یہ ہم تو جس کو اٹھا کر چور بنا دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ تہمت ہے، بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی کو چور بول دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک مسلمان کی اپنی عزت ہے، حرمت ہے. اس کو بیچارے کو چور بنا دیا اور ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ چوری کرنے کا، نہ کوئی ایسا واضح قرینہ. واضح قرینے سے بھی چور ثابت نہیں ہوگا، چور صرف شرعی گواہوں سے ثابت ہوگا. یا اقرار کر لے اگلا کہ میں نے چوری کی ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی، اب بالفرض اس نے جرم کیا ہے، اگر اس نے قسم کھا لی، چونکہ گواہان پیش نہ ہو سکے، گواہ نہ ہو سکے، یہ گواہوں سے ثبوت نہیں ہوا، اس نے اقرار بھی نہیں کیا، اب وہ نہ کرنے پر قسم کھا رہا ہے. تو اب یہی ہے نا کہ علماء نے یہی فرمایا کہ اب اس نے قسم کھا لی اللہ کی، اب یہ جانے اس کا رب جانے، ہم اس کو کلیئر قرار دیتے ہیں، اس کی بات قبول کی جاتی ہے. اب چوری کا الزام لگانے میں بعض اوقات یہ مطلب تھوڑا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ 2-4 پہ الزام لگا دو، کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا اس میں سے. یہ کیسا ہے؟ آپ ظاہر 2-4 پہ الزام لگا دیں گے، دھمکیاں دیں گے، عملیات کی دھمکیاں دیں گے کہ میں چاول لایا ہوں، نمک کھلاؤں گا، جس کے منہ میں خون نکلے گا وہ چور ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ترکیبیں کرتے ہیں. جھوٹ بھی کافی بولا جاتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کسی مسلمان پر الزام رکھنا، ہم پر کوئی الزام رکھے تو کیسی ہماری نیند اڑے. تو آخر وہ بھی تو بیچارہ اللہ کا بندہ ہے جس پر ہم الزام رکھ رہے ہیں. کاش ہم اس پر غور کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا باپا جان عابد اختاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرید کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا پیر اس سے راضی ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مرید اپنے پیر کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. محبت کی کسوٹی تو یہ بڑی ہے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ خود کو پیر سے کتنی محبت ہے. تو اسی طرح جب پیر سے خود کو بہت محبت ہوگی تو پیر بھی محبت کرے گا. اچھا، اب پیر کو راضی کرنے کا طریقہ، پیر کے بتائے ہوئے اوراد وظائف پڑھے، اس کے بتائے ہوئے کام بجا لائے اور اس کی
इताअत करे, फरमा बरदारी करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद उस्मान अत्तारी तिब्बत सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है कि हमारे यहाँ ये रवाज है 10 मुहर्रम वाले दिन ना नाखून काटते हैं, ना नए कपड़े पहनते हैं, ना नए जूते लेते हैं और ना ही इस दिन घर से झाड़ू वगैरह लगाते हैं। ऐसा करना क्या जायज है? ये दिन बिल्कुल शौक की हालत में मनाते हैं। जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं उकाड़ा चक नंबर 14L5 मरला सकीम पंजाब से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में ये मेरा सवाल है कि लोगों में ये आम तौर पर ये बात बहुत मशहूर है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है को मुहर्रमुल हराम से पहले पहले खाना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में ये हराम हो जाता है। इसके बारे में मजीद जवाब इरशाद फरमाए और हमारी इसके बारे में रहनुमाई फरमाए। क्या ये कुरान हदीस के अंदर से बात है या ये अवामी फ़वा है? इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। और जो लोग खिचड़ा वगैरह करते हैं इनके बारे में भी बताएं। इनको कुछ लोग तो हलीम बोलते हैं और कुछ लोग खिचड़ा बोलते हैं। इन दोनों लफ्जों की भी वजाहत फरमा दें कि इनको क्या कहना चाहिए, और जब कब्रिस्तान हम लोग जाएं तो किस तरह हाजिरी देनी चाहिए और किस तरह सलाम बुलाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इय्याकुम। अच्छा, गोश्त वगैरह जो ना, इसका ये है कि अगर इसको तवील लंबा अरसा अगर रखते हैं तो तिब्बन ये सुना है कि नुकसानदेह, कि तिब्बी तौर पे इसको इतना तवील लंबा नहीं रखना चाहिए, वरना ये है कि मुहर्रमुल हराम में जो है वो कुर्बानी का गोश्त हराम हो जाता है। तो ऐसा तो कोई वो नहीं है। तिब्बन वो फ्रीज जो कर लिया ना जी, फ्रीज कर लिया, वो नुकसानदेह। 10 दिन से ज़्यादा ना रखा जाए, ये डॉक्टर ने जो बताया था। बाकी अगर सुखा कर तो लंबा अरसा रखा तो उसके नुकसानात की कोई, हाँ वो तो, हाँ वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि किसी ने कोई आया तो कांपने लगा रोब से, तो आपने आजिज़ी फरमाई कि मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो गोश्त सुखा कर खा लिया करती थी। इस मजमून की हदीस पाक है। अच्छा, दूसरा ये कि वो खिचड़ा, तो हलीम जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम भी है। तो यूँ जो है वो इससे अगर कोई हलीम कहता है तो ये गुनाह नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसा कि बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात में मिलता है ना, किसी ने सेब को लतीफ़ कहा तो इस पर जो उन्हें गैब से निदा आई कि सेब के लिए हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो। तो अगर कोई खिचड़े को अगर हलीम कहता है तो शरअन जो है ये जायज़ है। अलबत्ता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, और चूँकि अदब का ताल्लुक भी जो उर्फ़ से है, बेअदब बेनसीब यही कि इधर जो ना बेअदब बेनसीब नहीं आएगा, चूँकि अदब का ताल्लुक उर्फ़ से, और उर्फ़न जो है वो खिचड़े को जो है वो हलीम कहा जाता है। अच्छा, तीसरा था कि दरअसल ये लहीम था, ये बता दो। अच्छा करो, लहीम असल ये लफ्ज़ लहीम था, लहम माने गोश्त, तो वो लहीम गोश्त इसका अहम जुज़ है, अहम हिस्सा है खिचड़े का, तो इसलिए इसको लहीम बोलते थे। वो लहीम बोलते बोलते अब लफ्ज़ सुधर गया, लेकिन अब वो मतलब है सुधरा ऐसा है कि इतना ज़्यादा सुधर गया कि उस ग़िज़ा पर बोलने को जी नहीं चाहता, तो लहीम से हलीम हो गया। तो हलीम अल्लाह ताला का चूँकि सिफाती नाम है, तो ये हम लोग बोलना मैं पसंद नहीं करता बोलना। वैसे बोलने वाले को ना बुरा समझता हूँ, ना गुनाहगार समझता हूँ, ना गुनाह है। ठीक है, मतलब वो हलीम बोलते हैं तो इसके माना वो यही है ग़िज़ा, वहाँ तस्वुर थोड़ी होता कि अल्लाह का नाम है। तो मना भी नहीं है ना बोलना, बोलना मना नहीं, मना भी नहीं, लेकिन वही कि बाअदब बानसीब, अगर इस नीयत से अल्लाह का नाम में ग़िज़ा पर क्या वो करना था वो खिचड़ा, जबकि इसका मुतबादिल नाम मौजूद है, हम खिचड़ा बोलते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये था कि वो आशूरे वाले दिन जो है वो झाड़ू ना निकालना, नाखून ना काटना, नए लिबास ना पहनना। तो ज़रा कि आशूरा जो है वो मुबारक दिन है, इस पे नया लिबास भी पहना जा सकता है, झाड़ू वगैरह भी लगा सकते हैं कि ये
اس میں کوئی منع نہیں ہے. اب بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ذرا کم علمی کی وجہ سے وہ بیچارے انکار کرتے ہیں. اور قبرستان میں یہ ہے کہ قبرستان میں جب داخل ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اور پھر جو وہ وہاں حاضر ہو اور فاتحہ وغیرہ پڑھے اور ایصال ثواب کر دے اہل قبر یعنی قبرستان والوں کو جو وہاں مدفون ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ وہاں قبروں پہ چڑھنے سے جو ہے وہ بچے کے قبروں پر چڑھنا جو وہ جائز نہیں. اور اگر اپنے رشتہ داروں کی قبریں اگر بالکل اندر ہیں تو وہاں تو پھر جانا ہی جائز نہیں، کہ چونکہ قبروں کو پھلانگ کر جانا ہوگا. یہاں تک کہ اگر یہ گمان ہوا، یہ شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ راستہ جو نا یہ نیا نکالا گیا اور یہاں پہلے جو نا شاید قبریں تھیں، تو جب یہ شک بھی آ گیا تو اب بھی اس راستے سے گزرنا جو وہ ناجائز ہو جائے گا. اس کی معلومات کے لیے جو وہ قبر والوں کی 25 حکایات مع قبرستان کی دعائیں اور مادانی پھول، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں آج کل کہ یہ عاشورے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں وہ نہیں کرنا چاہیے، تو گوشت نہیں کھانا چاہیے، تو نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، تو تیل نہیں لگانا چاہیے عاشورے کے دن. تو یہ سب کام عاشورے کے دن کرنا ضروری بھی نہیں ہے. نہیں کیا کسی نے، ویسے ہی نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر سوگ سمجھ کر نہیں کیا تو حرام، تو گناہ گار ہوگا. کہ سوگ 3 دن تھا وہ گزر چکے، اب تو صدیاں بیت گئی. ہر سال کو نیا سوگ تھوڑی تازہ ہم کریں گے. تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اگر وہ کام ویسے نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتا، نہیں ہے اس کی ترکیب. روز روز کون نئے کپڑے پہنتا ہے؟ اب کسی کی عادت ہے وہ جمعے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جمعہ آئے گا تو پہنے گا. تیل روز نہیں لگاتے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگاتا ہے. تو بیچ میں عاشورہ آ گیا، اس دن تیل نہیں لگا رہی ہے، کوئی بات نہیں. اگر سوگ سمجھ کر نہیں لگائے گا، بلکہ نہیں کیا سوگ سمجھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ یہ سوگ کے دن نہیں ہے. تو یہ فارمولہ یاد رکھ لے. تو یہ سارے اس طرح کے شاید 20 معاملات ہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں معاملات ہوں، تو یہ اس کا حل ہو جائے گا. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے. بہت مجرب ہے، یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فردوس اس وقت میں عرب شریف آبھا میں ہوں، سبھا خاص کا کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کی بارگاہ میں کہ میرے ساتھ کبھی کبھی صبح جلدی جانا پڑتا ہے تو میرے ساتھ کفیل ہوتے ہیں، تو وہ مجھے 10 ریال دے دیتے ہیں فطور کرنے کے لیے ناشتہ. اس میں سے 2 یا 3 یا 4 ریال کا کر لیتا ہوں، باقی پیسے میں رکھ لیتا ہوں. وہ واپس مانگتے بھی نہیں اور ہم دیتے بھی نہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو.
اب جب کہ وہ نہ مانگتا ہے نہ اس نے کہا ہے کہ بھائی وہ بچا کر بچے تو میرے، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، میں 10 روپے لے لو، یہ کہ گفٹ کر دیتا ہے کہ اس میں ناشتہ وغیرہ کر لو. تو یہ بچے پہ پیسے رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنیوں میں یا بعض اداروں میں یہ مقرر ہوتا ہے کہ آپ کا کھانے کا جتنا خرچہ ہوگا تو وہ آپ کھانا کھا کر اتنا خرچہ آپ لے سکتے ہیں. تو اب اس صورت میں جتنا کھانے پر خرچ ہوا اتنا ہی لینا جائز ہے. یا اور اگر بغیر بتائے رکھ لیا اور اس کا ذاتی ہے، بغیر بتائے رکھ لیا، یا وقف کا ہے، یا کوئی بھی بغیر بتائے رکھ لیا، اس کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو اس صورت میں وہ رکھنا ناجائز ہوگا. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دے دیا جاتا ہے، حساب نہیں لیا جاتا، کہ ایک مقرر ہوتا ہے کہ روزانہ کے 10 روپے، 12 روپے یا 12 ریال. تو اس صورت میں کہ جب وہ واپس نہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ اتنا ہی روزانہ کا وہ دیں گے، اب یہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس صورت میں اگر یہ رکھ لیتا ہے تو شرعاً یہ رکھنا ناجائز نہیں ہوگا، جائز ہے جی رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عاصم علی ہے، میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں. تو شیر خدا کے نام رکھنا کیسا ہے؟ کسی کا نام شیر خدا رکھنا جائز ہے ویسے یوں وہ خود ستائی، اب مگر جائز ہے. تقریباً ناموں میں آج کل وہ خود ستائی والے بہت پہلو ہوتے ہیں. نام بہرحال بزرگوں کی نسبت سے رکھے تو یہ ہے نسبت والا نام شیر خدا. غلام شیر خدا کر دیں. اصل عرف تو شیر خدا نام رکھنے میں بھی نہیں ہے، یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں. اگر کوئی شیر خدا نام رکھے تو بھی لوگ تعجب کریں گے، لیکن رکھنے میں حرج نہیں ہے. ویسے اسد اور ارسلان تو یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے. اسد مانے شیر، ارسلان کے معنی بھی شیر. اب ہم بلی میاؤں کرے تو وہ اچھل پڑے خوف کے مارے، اور چوہا بھی آ جائے تو بھاگ دوڑ مچاتے. شیر صاحب بھاگ کھڑے ہوں، سمجھے. ہاں نام شیر ہے، کیا کرے، شیر ببر ہے. نام جیسے شریف ہوتا ہے، شریف علاقے کا چھٹا ہوا بدماش، نماز ایک نہیں پڑھنی، ہے شریف آدمی شریف. تو نام کے مطابق کام ہو تو مدینہ مدینہ. عابد بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عابد مانے عبادت گزار. دنیا پوری جمع کر رکھی ہے، نام زاہد ہے. زاہد مانے دنیا سے بے رغبت، دنیا کی نہ پڑی ہو جس کو. میرا نام محمد ارشد عطاری. میرا یہ سوال ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی تراوح سنت ہے؟ تراوح مطلقاً لکھا ہوا ہے. تراوح بولتے ہیں نماز میں کبھی سیدھے پاؤں پر زور دینا، کبھی الٹے پاؤں پر زور دینا. تو نماز میں تراوح سنت ہے. نماز کے احکام صفحہ 261 261 پر یہ مسئلہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے. مگر اس طرح زور نہ دیں کہ کوئی سمجھے کہ یار اس کو کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، یار کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، مضطرب ہے. بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح کبھی سیدھے پاؤں پر زور پڑے، کبھی الٹے پاؤں پر وزن پڑے، کہ دیکھنے والوں کو سمجھنا ہے کہ یہ تراوح کر رہا ہے. اگر کوشش کی جائے تو ممکن تو ہے. خالی زور ہی تو دینا ہے نا، آدھا کوئی مطلب تھوڑی جھک جانا ہے ایک طرف، کبھی یوں جھکتا ہے کبھی یوں جھکتا ہے، تو دوسرے کو تشویش ہوگی کہ یہ کیا ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میری نام محمد معین الدین عطاری، میری تعلق بنگلہ دیش سے. اس وقت میں عرب امارات دبئی سے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً آج کل دکان
وغیرہ میں اور شاپنگ مال میں جس طرح سے انہوں نے رکھتا ہے مدینہ گروسری، مدینہ سپر مارکیٹ، کیا اس طرح سے رکھنا جائز ہے؟ ارشاد فرمائیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے جو ہے وہ دکانوں کے نام وغیرہ رکھنا یہ جائز ہے، البتہ یہ کہ امیر اہل سنت جو ہے اسے پسند نہیں فرماتے۔ اب جیسے مدینہ شاپنگ مال سے کسی نے کوئی چیز خریدی، اب وہ چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی یا خراب آئی یا اچھی نہیں لگی اسے، تو ظاہر وہ یہی کہے گا کہ یار یہ مدینہ شاپنگ مال جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یا مدینہ شاپنگ مال والی چیز انہیں صحیح نہیں تھی، تو یوں ہے کہ اس میں مزہ نہیں آتا۔ باقی یہ کہ یہ نام وغیرہ رکھنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اور جواب کون دیں گے؟ اس سوال کا جواب کون دیں گے؟ پہلے تو میری برادری 50 سال سے اوپر والے 50 سے سال چلتے ہیں۔ آج تو جنیدی کابینہ بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صدیق عطاری، زمزم نگر، حیدرآباد۔ ماشاء اللہ۔ عمر بھی اگر بتا دیجیے۔ تقریباً 51 سال۔ 51 ماشاء اللہ۔ میری معلومات کے مطابق شیر کو سب سے پہلے چھینک آئی۔ شیر کو اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ ہاں بھائی کوئی اور اچھا ان کا کیا کریں اب بھیا ٹھیک ہے، شیر کا تذکرہ نکلا تو چلو شیر نے چیخ ماری، مگر جواب ناقابل قبول ہے۔ بابا 50 سال سے اوپر والے ہی ہوں۔ پہلے کس انسان کو چھینک آئی یہ ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی چلو، پہلے کس انسان کو چھینک آئی، کیونکہ شیر کی چھینک کا تو تذکرہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو چھینک آئی؟ بابا جی السلام علیکم۔ بابا یہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے انسان وہی تھے تو انہیں کو چھینکا سکتی ہے بابا آدم علیہ السلام۔ جواب مرحبا۔ تو بڑے پیارے پیارے تحفے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ سوغات مدینہ، اس میں دیکھیں کشمش شریف ہے، پستے ہیں، اور جو ہے جی اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بابو جی ہم زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے ساتھی فنکار ساتھی بھی ہیں، اور ہم زبیر بھائی کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، اور پاپا جی یہ ہیں۔ چل مدینہ بھی ہونا ہے ماشاء اللہ، جگہ میں مدینہ بھی چاہیے۔ بالکل بابو جی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر انسان کی، مسلمان کی خواہش ہے مدینے کی، تو ہماری بھی خواہش ہے مدینہ تو ظاہر ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ چل، کہہ دیجیے گا پاپا جی، کہہ دیجیے گا چل مدینہ چل۔ آپ کو مدینہ شریف کی تسبیح اور یہ مقدس پانی کا مجموعہ ہے، اس میں کون کون سے پانی ہیں ذرا آپ سنیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ اس میں پانی شامل ہے آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روحا، چشم ایوب علیہ السلام، غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کا دم کیا ہوا پانی ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو یہ نماز کے احکام کتاب یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے، آئینہ قیامت یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں کربلا کا خونی منظر، حسینی دولہا، یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کیا مدنی تحفہ دیں گے؟ میں مدنی تحفہ تو میری اوقات نہیں کہ میں دوں، مگر میں کوشش کروں گا، نیت کرتا ہوں اور نیت کروں گا کہ میں بھی اس مدینے کے رنگ میں رنگ جاؤں۔
इस रंग में रंग जाऊं जो आप सब यहाँ पर संगे हो पापू जी के सामने बैठे। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे आर्टिस्ट को ऐसी नीयत दे कि मैं इस काबिल हो जाऊं और बापू जी के हाथ से इमाम शरीफ बांधूं। काश मुबल्लिग बन जाए आप, दिल में भी मदनी रंग आ जाए, चेहरे पर भी मदनी रंग आ जाए, लिबास में भी मदनी रंग आ जाए, रूह भी मदनी मदनी हो जाए। तो कह दीजिएगा चल मदीना चल। हाँ तो फिर ये जब सब हो जाएगा तो चल मदीना की भी तो तरकीब मुमकिन है। बापू जी गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सब मिल के गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो आटा खाते हैं, लाल आटा है, सफ़ेद आटा है, चावल का आटा, बाजरे का आटा, ये हमारे लिए कौन सा मुफीद है, फ़ायदेमंद कौन सा है हमारे लिए? इस बारे में जवाब इरशाद फरमा दें। चारों ही आटे मुफीद है, किस आटे को माइनस करेंगे आप? चावल भी ग़िज़ा है, कणक भी ग़िज़ा है, तो ये बाजरा भी एक ग़िज़ा है, अनाज है। तो ये अलग बात है कि किसी को तिब्बन कोई आटा या कोई वो बाजरा या चावल नुकसानदेह हो तो वो एक मुस्तस्ना सूरत है, लेकिन वो अलग है। अलबत्ता ये चारों आटे जो है जिनका आपने नाम लिया, सभी अल्लाह की नेमतें हैं, ये अनाज हैं और इनको खाने में ज़रूर ग़िज़ाइयत हासिल होगी, ताकत भी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल, वो कौन सा पहला कलीमा है जो इंसान के मुंह से निकला? और कौन जवाब देंगे? कलेमा से मुराद हो कलेमा तैयब, अव्वल कलेमा तैयब। कौन सा पहला कलीमा, अल्फाज, जुमला? जुमला। इस सवाल का जवाब कौन देंगे? बात तो नहीं फातिमा का जवाब कौन देगा? वह जवाब कौन देगा? जवाब चलो मदनी शख्सियत से ले लेते हैं। जल्दी जल्दी भाई, तो गैप नहीं आने चाहिए, फटाफट जवाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहला कौन सा कलेमा या सेंटेंस है जो यानी कि पाक कलेमा जो इंसान की ज़बान से अदा हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद याकूब अत्तारी है, मैं जामिअत मदीना सखर से तशरीफ़ लाया हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो उन्होंने पहला कलमा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जवाब मरहबा। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले छींक आई इंसानों में, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। रब्बिल आलमीन है इसमें लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। जवाब देने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चलो दुरुस्त मान देते हैं। नहीं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। अल्हम्दुलिल्लाह भी है ग़राइबुल कुरान में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और इसका वाक़या यूँ लिखा हुआ है ग़राइबुल कुरान में कि हज़रत आदम अला नबीना वालेस्सलाम के न माँ है न बाप, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मट्टी से बनाया। चुनांचे रिवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। तो हुक्म खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल के मुताबिक आसमान से उतर के ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रोए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ़ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद और सियाह और सुर्ख और ज़र्द रंगों वाली और नरम और सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मट्टी को मुख्तलिफ़ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली मट्टी बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह जो है ये बूदार गारा बन गई।
پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی. بجتی ہوئی یا بجتی ہوئی مٹی بن گئی. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا. چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ علیہ السلام کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے. پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فیضان اہل بیت جاری، فیضان اہل بیت جاری رہے، فیضان اہل بیت جاری رہے گا، فیضان اہل بیت جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ، جاری جھوٹ رہے کے گی، خلاف جنگ، جاری رہے گی، حسد کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ امیر علیہ سنت کا ہم دکھاتے ہیں. دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا. محمد محمود عطار، باب الاسلام سکھر سے. اگر کوئی مسلمان نے سابقہ دانستہ و نادانستہ ہونے والے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرے اشخاص یا مسلمان اس کو اس کے سابقہ گناہوں پر شرم و عار دلاتے یا بلا اجازت شرعی تشہیر کرتے ہیں، تو ایسے اشخاص کے متعلق شرعی طور پر کیا حکم لگے گا؟ رہنمائی فرمائیں. اگر کسی نے گناہ سے توبہ کر لی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اب اگر اس نے توبہ کر لی اور اب اگر اسے کوئی عار دلاتا ہے تو یہ عار دلانا جو نا یہ غلط ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ یعنی شرمندہ کرتا، اس کو یعنی شرمندہ کرتا ہے. اب یہاں تو سوال میں تو یہ ہے کہ شرمندہ تو کرنا کجا، کہ یعنی اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ گناہ کیا حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے. اور یہ سوال میں کہ یعنی اس کا یعنی ڈھول پیٹا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت سخت ہے. جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور گناہ سے توبہ کر لی، اب اگر اسے کوئی عار دلاتا ہے یعنی شرمندہ کرتا ہے، تو خدشہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایسوں کو چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کریں، اور چونکہ جس نے توبہ کر لی اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی تو اس سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور توبہ بھی کریں. چونکہ یہاں جو ہے وہ حق العبد تلف ہوا. سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہوں. اور عار دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو. یہ قیود خیال میں رہیں، یعنی یہ جو ہے نا وہ قید، یعنی یہ باتیں خیال میں رہیں کہ یہ عار دلانا جو ہے نا وہ محض غصہ ہے یا پھر غضب کی وجہ سے ہے. اگر اس کا کچھ خلاصتاً کچھ مدنی پھول آپ بیان فرما دیں کہ ہمیں ایسی کیا صورت، کیا مطلب اس کا نتیجہ ہوگا، یہ کچھ اگر بیان ہو جائے. یا تو اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے،
یا گناہ ہو ہی پرانا گیا کہ لوگ بھول بھال گئے. تو اس طرح کی کوئی صورت ہو. تیسری بھی ایک صورت دیکھیے, ہاں, یا چھپ کر گناہ کیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ یار اس نے ہاں یہ کیا, اب نہیں چھوڑوں گا. پھر یہ اس نے اس کا چرچا کرنا شروع کیا, اور ایسا اس کا کرنا جو ہے وہ اصل مقصد وہ اپنا غصہ نکالنا. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایسا کرے گا تو یہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ سزا دنیا میں بھی مل جائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ہم کو حکم ہے, نہ کہ اس کو اچھالنے کا. اور پھر جو توبہ کر چکا تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ جب توبہ کر ہی لیے بیچارے نے تو اب اس کو اچھالنا چہ مانی, اس کے کیا مانا سوائے اس کے کہ اس کو ڈیگریڈ کرنا اور بدنام کرنا ہی مقصود ہے, اور کوئی مقصد بظاہر ہے بھی نہیں, خالی لوگوں کو بتاتے پھرنا. تو یہ ایک برا چرچا لوگوں میں پھیلانا ہے, اور اس میں مطلب یہ کہ یہ گناہ ہے اور عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس کو عذاب ہو. اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ داخل جہنم کیا جائے ایسا شخص. اور ہمارے یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں تو اس نے توبہ کر لی, اللہ کے یہاں توبہ ہے, لیکن بعض اوقات بندوں کے یہاں توبہ نہیں ہوتی, اس کو معاف کرتے نہیں ہیں. اچھا, معاف کرنے میں حق العبد کا معاملہ بھی نہیں ہوتا کہ جب اپنا حق اس کا کوئی نہیں, ایسے ہی بس یعنی کہ وہ سمجھو کہ وہ اس کی توبہ کو یہ قبول نہیں کرتے جس سے یہ جنت و دوزخ کے مالک ہیں. یہ بیچاروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں اور ان کو بھی تانا دیتے ہیں, جس نے کیا تھا ہاں تو وہی ہے نا, تو نے پہلے کیا تھا ایسا, حالانکہ بیچارہ توبہ کر چکا ہے. ہونا تو چاہیے کہ توبہ پر کسی کی حوصلہ افزائی ہو, لیکن یہاں ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے مطلب کہ وہ بدنام کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس سے بچنا ہوگا. تو یہ مل گئے غیبت کی تباہ کاریاں, صفحہ 455. جو بدنصیب لوگ مسلمانوں میں برے چرچے جگاتے اور فتنے اٹھاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عبرت نشان ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ کنز ایمان, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. بعض لوگ بہت ہی جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, خواہ غیبتیں کرتے, چگلیاں کھاتے, تنقیدیں کرتے, بال کی کھال اتارتے, بات بات پر فسادات برپا کرتے اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 30 سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ترجمہ کنز ایمان, بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. مفتی صاحب مزید, مفتی احمد یار خان صاحب مزید فرماتے ہیں یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہے. ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے, یعنی اس لیے اس کو شرمندہ کر رہا ہے کہ جس میں بندہ گناہ میں گرفتار ہے, توبہ نہیں کی اس نے اور یہ گناہ کر رہا ہے. اب اس پر اس کو اس لیے شرمندہ کرنا تاکہ یہ توبہ کرے, یہ نیت ہے. تو ایسا کرنا کار ثواب ہے. انما الاعمال بالنیات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چاہے جن خوش نصیبوں کے نام نکلے ہیں جو ایک قدم آگے بڑھیں، اور فائنل جو ہے وہ تو انشاءاللہ عز و جل 11ویں شب عاشورے کا دن گزار کر، تو حج کے لیے جو نام نکلے ہیں، جن کے نام نکلیں گے انہیں بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک 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 کی صدائیں بلند کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ دہرائی کر لیں ہم سب مل کر، کس انداز سے کہنا ہے؟ لبائی لبائی لبائی۔ سبحان اللہ، باپو کی بھی کیا شان ہے، سب کو لبیک پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھیج بھی دو نا باپو، سب وہاں جا کے لبیک پڑھے احرام باندھ کے۔ سب کچھ آپ کے نام سے باپو اپنے نانا جان کے بارگاہ میں عرض کر دیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اچھا یہ یاد رہا کہ جس کا نام نکلا وہ جو 3 بار لبیک لبیک کہتا ہے، اس سے مراد لبیک اللہم لبیک نہیں ہے، لبیک منا حاضر ہوں، تو نام لیا تو پکارا تو حاضر ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی پکارتا تو لبیک فرماتے، تو یہ سنت بھی ہے، تو یہاں مراد وہ لبیک نہیں ہے، تلبیہ جس کو بولتے ہیں۔ سعید اتاری بن رفیق واہ کینٹ۔ لبیک لبیک لبیک۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ واہ۔ موسیٰ خیل بلوچستان۔ ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین۔ چاہیے جو قرآن اندازی والے نام ہے حج کے لیے، ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسیٰ خیل بلوچستان۔ ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسیٰ خیل بلوچستان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ کی۔ گھوٹکی ندیم اتاری ولد حبیب احمد۔ ندیم اتاری ولد حبیب احمد گھوٹکی۔ ندیم اتاری ولد حبیب احمد گھوٹکی۔ لا موجود موجود ہے، موجود ہے۔ لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ محراب پور ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف۔ ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور۔ ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور۔ موجود؟ حاجی امین؟ لا موجود۔ اچھا اب جو ہے وہ جن خوش نصیبوں کے نام عمرے کے لیے نکلیں ان کے نام پکارے جائیں گے۔ عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ۔ عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ۔
عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ لا موجود. زمزم نگر حیدرآباد سعدان اتاری. یہ سعدان نام ہے. سعدان اتاری ولد نعیم میمن. کوئی ذکر نہیں. سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد. سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد. لبیک لبیک لبیک. مرکز الاولیاء عبد الستار اتاری ولد اللہ دتا. عبد الستار اتاری ولد اللہ دتا مرکز الاولیاء. لبیک لبیک لبیک. مرحبا. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا. یہ مدنی شخصیات میں ہیں بتا رہے ہیں. ہاں بھائی یہاں پیچھے ہیں. محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا ہمارے ڈویژن نگران ہیں یہ. اچھا چلے گئے. موجود لا موجود. لا موجود. موجود. ہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھائے دکھائے. لبائک لبائک لبائک. اسیران کربلا کسے کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اسیر من قیدی. اسیران یہ قیدی کی جمع اردو ترکیب سے، تو اردو یا فارسی کی ترکیب سے. تو کربلا شریف میں جو پاک بیبیاں اور بشمول سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہن پاک بیبیاں اور یہ سب جو قید کیے گئے کہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے، تو یہ مراد ہے اسیران کربلا. یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد. جی ہاں، کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کے بعد. مزمل لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے عرف نہیں ہے اس کا. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزمل کہہ کر پکارا. اور یہ صیغہ بھی جو ہے وہ مذکر کا ہے. کیا روحانی آپریشن بھی ہوتا ہے؟ شاہ عقیق بابا کا یہاں مزار ہے اپنے باب الاسلام میں. یہ اپنے شجاول کی طرف یہ بزرگ ہیں، تو وہاں بتاتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں مریض تو بعض اوقات ان کا خواب میں آپریشن بھی ہوتا ہے اور مریض صحت یاب ہوتے ہیں. لیکن اب سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو دھرنا مارنا ہوتا ہے، پڑے رہنا پڑتا ہے. یہ کسی نے بتایا تھا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علیہ شریف میں مزار ہے، انہوں نے بھی کسی کا خواب میں اگر آپریشن کیا تھا. سبحان اللہ. یوں تو مدنی بہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے فیضان سنت جلد پر میں. تو روحانی آپریشن بھی لیکن یہ بزرگوں کی کرامت سے ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شبیر کہتے ہیں. شبیر کے معنی کیا ہیں؟ کیا شبیر پہلے کسی نبی کا نام تھا؟ شبیر یہ اپنے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کا نام شبیر تھا. تو اور اسی وزن پر وہ ویسے یہ شبیر اس میں تو تلفظ کے بھی بڑے اقوال ہیں. اصل یہ شبیر جو قول
تو شبیر یعنی بر وزن حسین. حسین، فضیل، عمیر. ہاں یہ شبیر. اب ہمارے ہاں یہ شبیر رائج ہے. اب اس کا اردو بھی نہیں ہے نا شبیر. اردو میں کیا معنی ہے اس کا؟ ہمارے یہاں رائج ہے. البتہ وہ حسن بھی بر وزن حسن شبر، لیکن شبر کا تلفظ بھی وہ ملتا ہے. ویسے یہ فتح و رضویہ شریف میں بھی شبیر لکھا ہے، اعراب لگے ہوئے. یہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جو عمرہ کرتا ہے کیا اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس سے حج کا تعلق نہیں. حج کے شرائط اپنے ہیں، تو وہ شرائط پورے ہوں گے تو حج فرض ہوگا. زندگی میں ایک بار مسلمان پر فرض ہوتا ہے جب بھی کہ شرائط پائے جائیں، اور اگر زندگی بھر وہ شرائط نہیں پائے گئے تو وہ حج اس پر فرض ہوا ہی نہیں. نماز میں ہاتھ کس جگہ باندھنے ضروری ہیں؟ ناف کے نیچے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مقلد ہیں، ہم لوگ جیسے حنفی ہیں تو ہم کو ناف کے نیچے باندھنے ہوتے ہیں ہاتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں جمعہ اور منگل کے روز کپڑے نہیں دھونے چاہیے، بندہ غریب ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بار سن رہا ہوں میں. یوں خدا بہتر جانے. جمعے والے دن بندہ اپنا بدن دھو لے، کپڑے نہ دھوئے. اور کیا کریں؟ کیا کپڑے دھوئے اور کیا؟ اب کپڑے گندے ہو گئے تو کیا کرے گا یار؟ گندے کپڑے پہن کے پھرے گا. ایک ہی جوڑا ہو بیچارے کے پاس. غریب ہو جائے گا تو پھر دھوئے گا کہاں سے؟ چلو آپ نے فرما دیا بھائی دھو لو انشاءاللہ. ہاں کپڑے بھی دھوئیں، بدن بھی دھوئیں، ظاہر نصیب دل بھی دھوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب مدنی حسینی کرامت. حکایت یزیدی فوج کے سخت دل مزنی رقص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا. دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور یوں ہی پیاس سے شہید کے جاؤ گے. امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا. مزنی پکڑنے کے لیے اسے پیچھے بھاگا. پیاس کا غلبہ ہوا. اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں. میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں. ترنم سے پڑھو نا شعر اگر پڑھی سیکھنا تو. مزنی، یہ مطلب مزنی جو ہے نا یہ ایک وہ قبیلہ، تو ایک مزنی شخص ہے نا، یہ یزیدی تھا، یزید کی فوج کا فرد تھا، تو وہ مزنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی گستاخی کی، تو اس کی سزا اس کو ملی کہ شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر یہ مرا. اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام، امام حسین اور جملہ اہل بیت کا غلام رکھے. آمین. انہی کی غلامی میں موت دے. آمین. ایمان و عافیت کے ساتھ. آمین. کچھ عرض کرنا بابا. ماشاءاللہ
8, 9 اور 10 محرم الحرام کو کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں اسلام بھائی اگر یہ فگر لاکھ تک بھی تجاوز کر جائے، اس کے اوپر چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، سفر کرتے ہیں. ہمارے جو مجلس مدنی قافلہ کے جو ذمہ دار ہیں پاکستان سطح کے اویس بھائی، انہوں نے آج جو ابھی اپنی نیتوں کا جو مطلب وہ پیپر بھیجا ہے پورے پاکستان کی جو کابینات ہیں ہماری 18، تو ان کے تمام ذیلی حلقوں کی تعداد سے جو ہمارے ذمہ داران نے اہداف مقرر کیے ہیں وہ 12,71,240 اسلامی بھائیوں کو، مطلب 86,000 ذیلی حلقے ہیں پاکستان کے. تو انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح روزانہ یہاں ہمارے مختلف کابیناؤں کے جو اہداف اسلامی بھائی لے رہے ہیں، تو انہوں نے پورے پاکستان کے ذمہ داران سے رابطہ کیا ہے اور اس کی پوری تفصیل بنا کر دی ہے. تو یہ 12,71,000 اسلامی بھائیوں کا ہدف جو ہے وہ ذمہ داران نے دیا ہے. جی اہداف ہے نا کہ بھائی اتنے اسلامی بھائی فی ذیلی حلقہ فی حلقہ سفر کریں. تو الحمدللہ اگر یہ جس طرح ان کا مدنی مرکز انہیں کہہ رہا ہے، اگر اس کے مطابق یہ کوشش کریں اور اس اہداف کو پورا کریں تو شاید یہ فگر یہ اس سے اوپر نکلے. میرا سوال کچھ جی میں سوال کچھ پاپا اس طرح کا ہے کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں اور ذمہ داران کوششیں کرتے ہیں. اب یہ سفر کے لیے گئے، ایک اندازہ چلیں 72 گھنٹے بھی مثال کے طور پر گزار کر یہ آئے. اب اس میں یہ حوالے ہیں ہمارے امیر قافلہ کے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی ایسے آپ کو سن رہے ہوں جو امید ہو کہ شاید یہ امیر قافلہ بننے کی پوزیشن میں بھی آئیں. تو کچھ ایسے مدنی پھول ہمارے ان امیر قافلہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہوں کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی جب مدنی قافلے سے واپس آئیں، کیونکہ ہم نے مدنی قافلے کے 3 فوائد ہم گنتی کرواتے ہیں عموماً. جہاں سے مدنی قافلہ سفر کرے وہاں فائدہ، جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں انہیں فائدہ، اور جہاں مدنی قافلہ سفر کر کے پہنچا وہاں فائدہ. کم از کم یہ 3 فائدوں سے خالی مدنی قافلہ نہیں ہونا چاہیے. تو شرکائے مدنی قافلہ جب واپس آئیں تو ان میں درس بیان اور مدنی انعامات، مدنی قافلہ، اگلے ماہ مدنی قافلہ، مدنی ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، درس و بیان، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنی ہوئی ہو. تو اس میں ایک امیر قافلہ کو ان شرکائے مدنی قافلہ کے ساتھ وہ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے ان نتائج کو کسی حد تک پانے میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور شرکا کو بھی کیا کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار ہو سکتا ہے. اب یہ محرم الحرام میں جو 3 روزہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ مطلب الحمدللہ ایک سلسلہ چل نکلا کہ سالانہ یہ ہزار کرتے ہیں. اب یہ تو اب ہماری مجالس کو چاہیے کہ یہ ان کے لیے ایسے امیر قافلہ تیار کریں جو ان مدنی قافلوں کو سنبھالے. ورنہ ظاہر ہے کہ جن کو صحیح امیر قافلہ ملے گا وہ تو صحیح نتیجہ آئے گا اس کا کہ جو بھی مدنی قافلے میں سفر کرے وہ نمازی نہ تھا تو نمازی بن کے لوٹے، سنتوں کا پیکر بن جائے، حسن اخلاق اس میں پیدا ہو، اعلیٰ کردار کا وہ مالک بنے، سنتوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے، مدنی سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع، پھر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کام جو ہے ہمارے 12 ان کا مطلب یعنی وہ کاش مطلب خوگر بن کر وہ لوٹے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کسی کو ایسا عمدہ امیر قافلہ ملے. تو ہماری مجلس کو یہ ایک کام ہے، یہ ہماری مجلس خوب امیر قافلہ تیار کرے جو سلجھے ہوئے، سمجھدار اور جذبہ رکھنے والے اور علم رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں. اگرچہ قاہت الرجال ہے، سمجھتا ہوں میں اس پر توجہ دے، ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ رسمی طور پر یہ ہزاروں سفر کریں اور وہ سیلفی بنا کر وہ اپنا وقت پورا کریں اور لوٹ آئیں. ہاں تو اس میں تو ایسی تیسی سیلفی بناتے ہوں گے، کوئی چشموں کے کنارے، پھر اپنی پسند کی جگہوں پر یہ لوگ جاتے ہیں، اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ مطلب
3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करके आ जाते हैं, फिर कहाँ गए थे, कहीं नहीं, बेनमाजी था तो बेनमाजी रह जाता होगा। तो ऐसा ना होना चाहिए। लेकिन अक्सर जो जाते होंगे वो मेरा ख्याल है पहले से ही नमाजी होते होंगे, क्योंकि मजहबी जज्बा, मजहबी ज़हन होता होगा जब भी ये मदनी काफिले में सफ़र करते होंगे। तो ये ऐसा एक गोल्डन चांस है कि हमारे तमाम जिम्मेदारान ईसाई भाई है ना, बस ये समझो कि शैतान पे पल पड़े, क्या ये 3 दिन के लिए हमारे हाथ में आ गए, अब ये तेरा मुखालिफ बना के हम छोड़ेंगे इनको। ऐसे नमाजी बन जाएंगे कि दूसरों को नमाजी बनाएंगे। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ इंशाअल्लाह तहज्जुद गुजार बन कर आएंगे, इश्राक, चाश, अवाबीन ये पढ़ने वाले बन जाएंगे, इनमें मुबल्लिग मिलेंगे, फैज़ान सुन्नत का दर्स देने वाले बन जाएंगे। इस तरह अगर ये सारी मजालिस, अब ये क्या मजलिस से मदनी काफिला पर डाल दिया कि इसका काम है, इसका काम नहीं है। इमरजेंसी में आपको पता है कि जो इंतज़ामिया यानी जो इंतज़ाम पुलिस को करना होता ना, इमरजेंसी में फ़ौज भी तलब कर ली जाती है जब वो हाई फाई इमरजेंसी होती है, बहुत बड़ी इमरजेंसी। तो ये समझो कि ये हमारी इमरजेंसी है कि इस वक्त 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में वो जिसको देखो मदनी काफ़िला, जिसको देखो मदनी काफ़िला। अब इसमें हर मजलिस को चाहिए कि एक्टिव हो जाए कि हाँ मेरा काम तो ये कि मैं तो बस वो मेरी तो IT मजलिस है, मैं फुल फटक से मतलब नहीं, ये आपका काम है, ये भी आपका काम है। तो साहब जनाब वो मदनी चैनल की मजलिस है, जी हाँ ये आपका ये काम है, ये 3 दिन के मदनी काफ़िलों में आपको भी ये काम करनी है। इसी तरह जितनी भी ये 2 मजालिस जैसा मेरे जहन में आई, तो मालियात की मजालिस हो तो पता नहीं 100 से ज़ायद मजालिस है। तो अब ये कि सारी मजालिस अगर एक्टिव हो जाए ना, कि जैसे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए फ़ौज के 3 शोबे जो हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, बहरी, बर्री, फ़ज़ाई, है ना। अच्छा इसी तरह मतलब ये कि पुलिस की 18 एजेंसियाँ हों तो वो सारी काम पर लगी होती हैं कि भाई मुल्क को मुस्तहकम करना है। सियासी पार्टियाँ तो भी अपने तौर पर जो मतलब मुहिब वतन होते हैं वो अपने वतन अजीज़ की वो तरकीब कि भाई इसको मुस्तहकम, इसको मजबूत, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। और बल्कि हर मुहिब वतन फ़र्द जो होता है वो अपने वतन की वो तरक्की में वो अपना हिस्सा डालता है। एक मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, तो ये दावत इस्लामी ये भी एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी बस्ती है जो 200 ममालिक में इसका पैगाम पहुँच गया। तो इतनी बड़ी मतलब एक सल्तनत है गोया, तो इसको ये सारे मिलजुल कर इसको मजबूत करते चले जाएं। तो ये 3 दिन जो है ना 8, 9, 10 मुहर्रम ये साल में एक ही बार मिलते हैं, जिसमें ये हज़ारों बल्कि अब तो लाखों का वो हदफ आ गया। तब ये खाली घूम घाम के आ जाएं, सैर व तफरी करके आ जाएं, है ना, और बागात में और फवारों के पास और शोपीस जो बड़े बड़े होते हैं उनके पास यूं यूं घुटने टेक कर टेढ़े खड़े होकर ये सेल्फी बना कर आ जाएं। इसके लिए थोड़ी बेचते इनको, ये नमाजी बन के आए, सुन्नतों के पाबंद बन के आए, ये नेकियों के हरीस बनकर आए। तो ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी मिलजुल के, सबको जोर लगाना पड़ेगा। कोई रुकने शुरा, कोई काबीना का मजलिस का निगरान, कोई बड़ा जिम्मेदार, कोई छोटा जिम्मेदार अपने घर में नहीं होना चाहिए। सब के सब 3 दिन के मदनी काफिले में होने चाहिए। तो जहाँ जहाँ इस तरह के जिम्मेदार मदनी काफिले में होंगे वो मदनी काफिला चल कर नहीं, दौड़ कर नहीं, उड़कर इंशाअल्लाह मदीने पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अमीर काफिला जो आपसे मैंने जो अर्ज़ की है, अब इन 3 दिनों में अमीर काफिला अगर वो सुन रहा हो तो आप उसे क्या कहते हैं कि बेटा, मेरे मदनी बेटे, आप 3 दिन ऐसे गुजारो बस। हाँ बस ये कि हर एक को जो भी अमीर काफिला बनने की सलाहियत रखते हैं वो तो खास कर अपने आप को पेश भी करें कि तवज्जो ना हो तो फिर भी अगर मजलिस नहीं बनाती तो अमीर काफिला तो लड़ाई नहीं लेनी है, सफ़र करना है मदनी काफिले में सबको। और सारे साईं भाई इसके लिए मतलब सारा साल तैयारी करनी चाहिए। ये 41 रोज़ा मदनी इनामातो मदनी काफिला कोर्स, इसमें यह सलाहियत पैदा की जाती है अमीर काफिला बनने की। तो ये मदनी इनामातो मदनी काफिला कोर्स भी सबके सब साईं भाई करने का जहन बनाए
کہ جو مدنی ماحول میں کچھ نہ کچھ مطلب اثر رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو بھی ان کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہزار عیسائی بھائی ایسے ہیں کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ 41 روزہ مدنی قافلہ کورس کر سکتے ہیں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے. وہ سب کے سب کریں تاکہ ایسے خاص موقع پر کہ ہمارے ہاتھ میں لاکھوں آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو نمازی بنا کر مسجدوں کی مسجدیں بھر دیں اور نئی مسجدیں تعمیر کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ جیسے آتے ہیں اس میں ایک تعداد ہے ویسے پلٹ جاتی ہوگی. تو یہ نہیں، 3 دن کے لیے آپ کو ملیں گے، یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہوگا. اب یہ آپ پر ہے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی امیر قافلہ کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ جدول پہ جو ہے وہ بھرپور عمل کریں اور مدنی انعامات کی ترغیب اور جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق چلیں. جو مدنی قافلہ جدول کے مطابق چلے گا اور جدول کے مطابق چلانے والا امیر قافلہ جس مدنی قافلے کو ملے گا وہ تو بس مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی میں نے کہا نا کہ ایک تعداد ہو یہ بھی ہوگی جو گھوم گھام کے وہ چھٹیاں گزار کے آ جاتی ہوگی. بہرحال یہ کہ وہ ایک اچھا سلسلہ چلا ہے، ورنہ یہ ان دنوں گناہوں کے زور بہت ہوتے ہیں، وہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، تاشے بج رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ تو ایک بہت بڑا کام کیا کہ ان لوگوں کو جا کر مسجدوں میں بٹھا دیا. یہ ہزاروں لاکھوں کو مسجدوں میں بٹھانا یہ بھی تاریخی کارنامہ ہے دعوت اسلامی کا. ایسے موقع پر جہاں لوگ مطلب نے اکھاڑے کر رہے ہوں، روڈوں پر اچھل کود مچی ہوئی ہو، ڈھول بج رہے ہوں، ایسے میں کتنی کشش ہوتی ہے، اس میں گناہوں میں کیسی کشش ہوتی ہے. ان سے چھڑا کر یہ لے جانا ان کو، یہ واقعی یہ دعوت اسلامی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے. لیکن یہ ہم کو اس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بیپار کرنے والا تاجر جو ہوتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کا نفع حاصل کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. زمزم نگر کے ایک عاشق رسول کے بارے میں پتہ چلا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے لنگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دنوں ترکیب ہے حسینی لنگر، تو 9 لاکھ روپے انہوں نے زمزم نگر سے ہمارے لنگر کے لیے اور 3 لاکھ روپے کہا کہ شربت پلانا. تو یوں مدینہ یہ 3 دن کے لیے قید، 2 دن کے یہ محرم کے ان دنوں میں مجھے جو بتایا گیا محرم کے ان دنوں میں. اچھا ان دنوں میں اگر انہوں نے قید لگائی ہے تو پھر جو بچ گئے ان کو واپس دینے ہوں گے اگر قید لگائی. یہ سن رہے ہیں جو ذمہ دار. ہاں تو اس لیے وہ یا تو یہ سارا اس میں پھر شربت میں بادام پستے بھی ڈال دو، پیسہ واپس کا کو دے. حال ہے نا یہ عاشقان صحابہ اہل بیت پیئیں یار شربت، اچھا شربت اور دودھ کا پلاؤ ان کو. ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ جو بچ جائیں وہ دعوت اسلامی کے یا لنگر رضویہ میں اس کو ڈال دینا ہو سکتا ہے. اور آپ اس کو دعاؤں سے بھی نواز دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کرے ان کو، بلکہ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی نصیب کرے، سب کو نصیب. دل خوش کر دیا یار، ایسے خوشخبریاں سنایا کرو یار. ہمارے اتنے بیچارے عاشقان نے صحابہ اہل بیت ہیں، بھلے نا یار اچھا کھائیں. آج بھی تو کھچڑا ملا تھا نا، کھچڑا تھا نا. جی بابا. ہاں
الحمدللہ کھچڑا جس نے کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کی نعمتیں کھلائے، اس کو، اس کے خاندان کو. ہاں مزہ ہے نا، مطلب یہ آپ کھائیں یار، اور کھائیں مگر یہ کہ کھا کر یہ گھومنے گھامنے نہیں نکل جائے. ہاں یہاں علم دین حاصل کرنا ہے، نمازوں میں اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. ماشاءاللہ عصر کے بعد دعائیں یاد کروائی جا رہی تھی، تو اب ایک تعداد ہوگی جو ادھر ادھر گھوم رہی ہوگی. تو یہ موقع بار بار نہیں آتے. تو جو بھی 3 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے یا زیادہ یا کم دن کے لیے آئے ہیں تو وہ مہربانی کر کے پھر یہاں پڑے رہیں. بالکل میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا. اگر خاندان والے کوئی رشتہ دار ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ میں یہاں پر ہوں، آپ میرے سے یہاں آ جائیں. اس بار پھر یہ یہاں آئے گا تو ایک ماحول دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی اثر پڑے، اور اگر نہ ہو مدنی ماحول میں تو مدنی ماحول میں آ جائے. ورنہ پھر جانا ہی آپ کو، تو پھر اگر بلانے سے وہ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، وہ 3 دن یا جو بھی آپ نے طے کیا ہے وقفہ، اس کے بعد ایک دن بڑھا دیں، کچھ وقت بڑھا دیں اور ان کے پاس چلے جائیں عزیزوں کے. یہاں سے نکل کر جب آپ نے 3 دن کی نیت کری تو اب یہ 72 گھنٹے فیضان مدینہ میں آپ نے گزارنے ہیں، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے. رونقیں لگی ہوں گی چاروں طرف، یہ نہیں بازاروں میں، آپ کو یہیں رہنا ہے. یہ ہماری جو شخصیات ہیں انہوں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ یہ رقم جس طرح سے مطلب جو لنگر رضویہ میں بچ جائیں، تو یہ جس طرح طریقہ کار ہے ہمارا، یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو شربت اچھا پلانے کا انشاءاللہ. بھلے بادام پستے والا پلا دو. اب اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے بولے کہ ٹھیک ہے نہیں بچتے تو غم مت کرو، میں ہوں نا. نہیں یہ بھی کہا ہے، اور بھی ڈال دوں گا. نہیں یہ کہا ہے انہوں نے کہ اور بھی اگر ضرورت ہو تو میں اور بھیج دیتا ہوں. ہاں نہیں، ان کو بادام پستے والا شربت پلاؤ انشاءاللہ. عاشقان صحابہ اہل بیت انشاءاللہ. کب پلائیں گے؟ ہاں یہ بھی سوال ہو رہا ہے بھائی. 9 تاریخ کو پلا دیں گے. 9 تاریخ کو پلائیں گے، 10ویں شب کو. 10ویں شب کو. مگر اور روزہ بھی ہوگا نا. ویسے تو آج کل روزے رکھ رہے ہیں بعض ہمارے عاشقان صحابہ اہل بیت. میں تو روزے نہیں رکھ رہا، میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کے ساتھ سحری کر لیتا ہوں، ناشتہ. میری بہرحال دعا کرو میں بھی ہمت آ جائے، روزے رکھوں، نیک بن جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے، یہ سب ثواب یا اللہ اپنے کرم کے شان اس کا ثواب عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، والدین مصطفیٰ، حسنین قریبین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو چاند رات تک، جو 11ویں شب تک روزانہ رات کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ مدنی مذاکرہ دیکھیں یا سنیں، اور جو 3 دن کے مدنی قافلے میں 8، 9، 10 محرم الحرام سفر کریں، ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما رب رحیم و کریم، ہماری بے حساب مغفرت کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ الہی جب تک جیے گناہوں سے بچے رہیں، نیکیوں کے حریص بنے رہیں، خوب نیکیاں کریں۔ اے اللہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذہن نصیب کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے کی حرص مل جائے۔ الہ العالمین سنتوں کا پابند بنا دے، حسن اخلاق کا پائکر بنا دے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بد نگاہی، بد کلامی، بد اخلاقی جیسے رذائل سے، جیسے ایسی برائیوں سے ہم کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے، مدنی حلیہ نصیب کر دے، داڑھی بڑھانے کی سعادت دے، سر پر ہر وقت امامے کا تاج سجانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی سعادت عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مریض اچھے ہو جائیں، جو اس وقت مریض حاضرین ناظرین میں ہیں وہ بھی شفا پائیں، ہمارے جو مریض اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفا مل جائے، امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر ہو۔ الہ العالمین بے اولادیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں سب دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں۔ الہ العالمین دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو۔ اے اللہ ہم سب کو پھلتا پھولتا شاد و آباد مدینے کے صدا بار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھ، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر۔ کہتے رہتے ہیں تو
दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا کچھ کارکردگی ہیں پچھلے سال کی اور کچھ نیتیں اہداف ہیں تو پاک غازی کابینہ کے اسلام بھائی کچھ عرض کریں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پاک غازی کابینہ ڈیفنس کلفٹن الحمدللہ رب العالمین پچھلے سال ہماری کابینہ سے محرم الحرام میں 12 دن کے تقریباً 70 اور 3 دن کے تقریباً 150 اسلامی بھائیوں نے سفر کیا تھا. اس مرتبہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو ہماری نیت ہے انشاءاللہ 1200 اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل سفر کی سعادت حاصل کریں گے. مزید آپ سے دعاؤں کی عرض ہے. ماشاءاللہ. یہ امجدی کابینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل ہماری باب الاسلام میں امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد سے پچھلے سال الحمدللہ عز و جل تقریباً 4000 اسلامی بھائی 8، 9، 10 کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. اور اس سال امید ہے کہ ہم مزید کوششیں کر رہے ہیں. آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل تقریباً 7200 7200 اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل سفر کریں گے انشاءاللہ. مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام باپا جان عبد الوکیل اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ پاک حامدی کابینہ سے پچھلے سال کم و بیش 500 اسلامی بھائی پاک حامدی کابینہ ٹنڈا محمد خان ماتلی اور تلہار کا اطراف یہ کابینہ الحمدللہ ہے. تو الحمدللہ اس کابینہ سے 500 اسلامی بھائیوں نے پچھلے محرم الحرام میں مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. اور انشاءاللہ اس سال باپا آپ دعا بھی فرمائیں. اسلامی بھائی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 1200 اسلامی بھائی انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کے کہے کی لاج رکھے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا الحمدللہ پچھلے سال پاک نقشبندی کابینہ میرپور خاص کوٹ غلام محمد ڈگری جھڈو کھپرو اور اس کے اطراف سے کم و بیش 1500 اسلامی بھائیوں نے 8، 9، 10 محرم الحرام کو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا. اس سال بھی الحمدللہ اسلامی بھائی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ 3000 اسلامی بھائیوں کو 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. واہ ماشاءاللہ. آپ برکت کی دعا فرما بارک اللہ دیجیے. فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاپا جان میر حسن اتاری سہرہ تھر اویسی کابینہ عمر کوٹ سے الحمدللہ پچھلے سال اویسی کابینہ سے 700 اسلامی بھائیوں نے راہ خدا عز و جل میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. اس سال امید ہے انشاءاللہ عز و جل صحرائے تھر عمر کوٹ اسلام کوٹ مٹھی اور تھر پار کر کے صحرا سے انشاءاللہ 1200 اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی انشاءاللہ عز و جل. آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. بارک اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک حمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی کربلا کی جان ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو مشکل کشا یا حسین بن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں کو سلام آپ کے سب جان ساروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں کو سلام قاسم و عباس پر ہو رحمتیں قاسم و عباس پر ہو رحمتیں کربلا کے شاہ سواروں کو سلام کربلا کے شاہ سواروں کو سلام جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام ان سبھی ایمانداروں کو سلام اور جو حسین قافلے میں تھے شریک جو حسین قافلے میں تھے شریک جو حسین قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار
العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.